الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ہم آپ باقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج محمد پور میں سرات یہ جلسہ قائم کیا۔ یہاں کے لوگوں نے بہت خوش قسمت ہم لوگ ہیں کہ آج یہاں پہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ اللہ اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ رحمت کے فرشتے آ کے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی چھپا لیتے ہیں، اور جب تک وہ محفل چلتی رہتی ہے رحمت برستی رہتی ہے، اور جب وہ محفل ختم ہوتی ہے تو ہم لوگ اپنے گھر جاتے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کے کہتے ہیں یا رب العالمین فلاں بستی میں فلاں گاؤں میں آپ کے محبوب کا فلاں فلاں لوگ ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ پوچھتے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے، یہ ہمیں آپ کو بتانے کے لیے کہ وہ کیا چاہ رہے تھے۔ تو سب فرشتے بتاتے ہیں، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے کہ یا اللہ جو بیمار تھے وہ اللہ سے شفا مانگ رہے تھے، کوئی بے روزگار تھے تو وہ روزی مانگ رہے تھے، مگر اس میں جتنے وہاں پہ تھے سب کے دل میں ایک خواہش تھی کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم لوگ گواہ رہنا، جتنے لوگ اس محفل میں آئے تھے سب کی ہم نے مغفرت فرما دی۔ ایک یہ کہ یہ محفل بہت ذکر والی محفل ہے، اور جہاں پہ ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت ہی برستی رہتی ہے۔ جیسے ابھی ماشاءاللہ شام سے یہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت برستی رہی ہے اس جگہ پہ، اس بستی کے اوپر جتنے حاضرین آ رہے ہیں جا رہے ہیں، عورت ہیں مرد ہیں بچے ہیں، سب اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم لوگ آئے ہیں بیٹھے ہیں، بڑی اچھی اچھی قرآن حدیث کی باتیں سن رہے ہیں۔ اب سننے کے بعد ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر عمل کیا اور اپنی زندگی کو اللہ اللہ کے رسول کے راستے پہ چھوڑ دیا، جیسے اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور اس نے میری اتباع کر لی، میری پیروی کر لی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اب یہ چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے بدلا جائے۔ سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کو اگر بدلنا چاہتے ہیں تو نبی کی بات کو مانتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ اگر ہماری نماز صحیح ہو گئی تو پچھلا ہر عمل ہمارا جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا، اور اس کے بدلے میں جو ہے ہم کو اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آج معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے، پکڑ لو، معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ آج ہمیں آپ کو اپنی آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ ہے تو فرض خالی دنیا مل جائے، دنیا مل جائے، دنیا مل جائے، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے بستی سے، ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا، آپ رک گئے، صحابہ اکرام سے کہا کہ اس کو اتنے درہم میں خرید لو۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اتنے درہم کا مہنگا ہے، مرا ہوا بکری کا بچہ ہے۔
پھر آپ نے اور کچھ درہم کو کم کر دیا، پھر صحابہ اکرام نے وہی جواب دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اچھا فری میں لے لو، تب بھی صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو فری کا بھی بیکار کا ہے، یہ کس کام کا ہے ہمارے جو ہم لے لیں اس کو؟ تو ہمارے نبی نے کہا کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کو مانتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اللہ ایسے ہی ان کو دنیا دیتا ہے جیسے ابھی ہم مرا ہوا بکری کا بچہ دے رہے تھے، وہ انکار کر رہا، تم لوگ انکار کر رہے تھے، اللہ اپنے نیک بندوں کو ایسے ہی دنیا دیتے ہیں اور وہ دنیا سے بھاگ کے دین کی طرف جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہاں پہ ہم کو کیا سبق ملا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے نبی نے بتایا، جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ جو ہے نبی کے اوپر ایمان لے کے آ گیا، اب اس کو جو ہے وہی کلمے کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ اگر کلمے کی اتباع کرتے ہوئے ایک قانون بن گیا، قانون جانتے ہیں نا، ابھی ہمارے مولانا صاحب نے کتنے اچھے سے دنیا آخرت کی سب بات آپ لوگوں کو سمجھا دیا، ویسے ہی اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے، زنا ہو جائے، شراب پی لو، دنیا کی بڑی سے بڑی بھی اگر گناہ کر لو، اور تم اگر سچے دل سے توبہ کر لو گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تم نے جہاں تو یہ دعا پڑھی، جو ہے استغفار کیا، تمہاری پچھلی گناہ کو ہم سب معاف کر کے ایسا بنا دیں گے جیسے ابھی تم نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ آج سبھی ماحول پوری دنیا کا یہی آ رہا ہے۔ ہمارے نبی نے کتنا ماں باپ کی خدمت کا جو ہے سبق دیا ہے۔ اللہ نے خود کہا کہ جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا، اس نے ہم کو راضی کر لیا، ہمارے رسول کو راضی کر لیا۔ آج دیکھیں کہ گھر گھر کے اندر جو ہے ماں باپ کی کیا عزت رہ گئی ہے، ماں باپ کی کوئی جو ہے وہ عزت نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کی عزت، ہر گھر میں لوگ آتے ہیں نوجوان، ہم لوگ پریشان ہیں، ہم لوگ پریشان ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ کو جو لوگ پریشان کرتے ہیں اور ماں باپ کی جو لوگ عزت نہیں کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی پریشان رہیں گے، آخرت میں بھی پریشان رہیں گے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے جو ہے تابعین میں سے آتے ہیں۔ ہاں جائیے نہیں جائیے آرام جائیے، کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ تو تابعین میں سے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر سے کہ عمر، تمہارے دور خلافت میں ایک یمنی آدمی آئے گا جس کا نام ہوگا اویس کرنی، جب وہ آئے تو اس کے پاس جا کے ہماری امت کے لیے دعا کروانا۔ عمر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ اویس کرنی کون آدمی ہے جس سے آپ کی امت کے لیے جو ہے ہم دعا کروائیں گے؟ تو حضور کہتے ہیں کہ اویس کرنی وہ شخص ہے کہ اس نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کیا ہے کہ اویس جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ لبیک کہتا ہے۔ لبیک کا مطلب ہوتا ہے جہاں اویس نے جو بھی دعا مانگی اللہ فوراً قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ اس کی ماں اس سے راضی ہے، ماں اس سے راضی ہے۔ جس سے ماں راضی ہو گئی اس سے جو ہے اللہ کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور آج ہمارا آپ کا معاشرہ اتنا پیچھے چلا جا رہا ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ نوجوان کے اندر جو ہے وہ دنیا کمانے کی ہوس آ گئی ہے، آخرت سے جو ہے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے بھائی دنیا چند روزہ ہے، 60 70 80 سال کی زندگی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔
تو ہم ایسا عمل کریں دنیا کے اندر کہ اللہ کو راضی کر لیں. اگر اللہ راضی ہو گیا تو ہماری جو ہے وہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں، جیسے ہمارے نبی نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. جس نے نماز کو قائم کر لیا، نماز کی پابندی کر لی، ہر وقت جو ہے نماز کی چنتا رہی، فجر پڑھا تو ظہر کی، ظہر پڑھا تو عصر کی، عصر پڑھا تو مغرب کی، مغرب پڑھا تو عشاء کی، اور آرام سے پھر جا کے سویا، صبح پھر فجر کی چنتا رہی. تو جس کو ہر وقت نماز کی فکر رہے گی، نماز کی چنتا رہے گی، وہ اس سے جو ہے اللہ راضی ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ نماز پڑھ رہا اللہ کے حکم سے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ابھی دیکھیے ماشاءاللہ اتنی اچھی تقریر آپ لوگ نے سنی، نبی کی محبت کی باتیں سنی، کتنا اچھا اچھا نعرہ لگا ماشاءاللہ یہاں کے اندر. اور جب نبی کی محبت تو تب ہوگی جب ہم نبی کی بات مانیں گے. کہ خالی نعرہ لگا دینے سے ہمارا بیڑا پار ہوگا؟ بولے بھائی، اگر نبی کا نعرہ لگا دینے سے بیڑا پار ہو جائے گا تو نہیں ہونے والا. محبت دل میں رکھو اور عمل کرو، تب بیڑا پار ہوگا. نبی کا نام لینے سے ہمارا بھی نام ہوتا ہے. نبی کا نام لینے سے ہمارا بھی نام ہوتا ہے. انہی کے صدقے میں ہمارا ہر کام ہوتا ہے. میں بیمار محمد ہوں، مجھے دوا کی کیا ضرورت ہے؟ میں بیمار محمد ہوں، مجھے دوا کی کیا ضرورت ہے؟ درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا. تو جو بھی ذکر کرے گا، اسی لیے قرآن میں آیا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. جتنا اللہ کو یاد کرو گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، جتنا اللہ کا ذکر کرتے جاؤ گے، تمہاری بلندی پہ اللہ تعالیٰ تم کو پہنچاتا رہے گا. اس لیے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو اللہ یاد کرتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اور اللہ نے اگر ہم کو بغیر ذکر کیے ہوئے اللہ ہم کو اتنا یاد کرتا ہے کہ ہمارا گھر بنوا دیا، ہمارے پاس جو ہے اتنی اچھی صحت تندرستی دے دیا، بیماری کو دور کر دیا، گھر کے اندر گاڑی آ گئی، ٹائلز لگ گئی، سب کچھ ہو گیا بغیر یاد کیے ہوئے. اور جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، ہر وقت راستہ چل رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی شان بیان کرتے رہیں گے،